بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ملک جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیے جانے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ اور کارروائی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے خاتمے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت متحرک ہو گئی۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کابینہ اجلاس میں ہی معاملے کا نوٹس دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت جاری کیا گیا۔ اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی، سیاسی اجتماع، جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس نوٹیفیکیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ متعلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ اس تناظر میں کالعدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو 11 سے 13 اکتوبر کو منعقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کالعدم تنظیم ڈکلیئر ہو جانے کے بعد ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ گزشتہ دنوں کالعدم تنظیم نے ضلع خیبر میں ایک اجتماع کا اعلان کیا تھا۔ اس اجتماع کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت تمام سیاسی سرگرمیوں، اجتماعات اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ان تمام قانونی اقدامات کے باوجود آج جب کالعدم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع جیسے ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو ملی، وہ اس وقت صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جنہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ضلع خیبر کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکین صوبائی اسمبلی کو طلب کیا، ان کو ہدایات دیں کہ وہ فوری طور پر علاقے میں جا کر قبائلی عمائدین اور فریقین کے ساتھ رابطہ کریں اور اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں۔ درپیش صورتحال کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ جرگہ طلب کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ امر خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ گرینڈ جرگہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی شریک ہوئے۔ اس جرگہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جرگے کا اختیار دے دیا گیا۔ جرگہ کے اندر کی کہانی کی تفصیلات کچھ یوں سامنے آتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کالعدم تنظیم سے مذاکرات کرنے کا اختیار مانگا اور کہا امن و امان کے قیام اور مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو بھی تیار ہوں۔ اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا۔ اس پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعتراض اٹھایا اور کہا کالعدم تنظیم کے زیر اہتمام جرگہ کی اجازت کیسے دے دیں؟ ریاست مخالف تقاریر ہوئیں تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جواباً کہا ریاست مخالف نعرہ بازی اور تقاریر کے ہم بھی مخالف ہیں، ریاست کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے ریاست مخالف نعرہ بازی کے خدشات کو دہرایا اور کہا اجتماعات میں دوسرے ملک کے جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، آپ یہ یقینی بنائیں یہ جرگہ پشتون قبیلوں کے مسائل کے لیے ہوگا، کالعدم تنظیم کا نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں یقین دہانی کرائی اور کہا پشتون اپنے مسائل کے حل کے لیے جرگہ کریں گے۔ جرگہ کے بعد حکومتی سطح پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی کی قیادت میں جرگہ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو جمرود پہنچ چکا ہے، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان اسمبلی سمیت کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان محسود بھی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی رات گئے جمرود پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جرگہ سے بات چیت کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا قیام امن ہمارا مطالبہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج جرگہ ہوگا جس کے ذریعے پشتون اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے۔ الحمدللہ مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر ایک ہمارا پشتون روایت کے مطابق ایک جرگہ ہو رہا تھا اور پوری پشتون قوم کا جرگہ تھا، جس کے اوپر وفاقی حکومت نے اپنے ڈائریکٹ اقدامات کر کے، جو آئین میں ان کو ایک اختیار ہے، لیکن ہر اختیار اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس کو استعمال کرے، وہ استعمال کرتے ہوئے پرامن لوگوں پر اس جرگے کی شروعات سے پہلے جو ہے شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد
नहायत ही अफसोसनाक बात यह है कि फायरिंग की गई, जिसमें 4 नौजवान शहीद हुए, 10 जख्मी हुए और 2 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे भी जख्मी हुए। और हमारे सूबे में जहाँ हमेशा से एक बात होती है अमन की, कि अमन ही हमारा एक बहुत बड़ा मुतालबा है, क्योंकि हमारे लोगों ने स्पेशली जो मर्ग डिस्ट्रिक्ट हैं इन एरियाज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ ये बताना कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपना घर छोड़ना, अपना घर छोड़ के अपने बच्चों के साथ कहीं और जाना, इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा कि जी यहाँ पे ऑपरेशन होगा और उससे अमन कायम होगा। अपने घर बाहर छोड़े, लाखों की तादाद में इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले पाकिस्तान में उन ऑपरेशनों से अमन तो कायम नहीं हुआ, लेकिन इनकी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। अब वो जो नुकसान हुआ वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, कुर्बानी हमेशा इंशाल्लाह रंग लाती है, और कुर्बानियों से ही ये मुल्क पाकिस्तान बना और कुर्बानियों से ही कौमें बनती हैं। इंशाल्लाह कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आज इंशाल्लाह ये जिरगा हो रहा है, ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाल्लाह ये जिरगा भी कराऊँगा, और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना, वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे। और उनको भी इंशाल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाल्लाह हल होने हैं, और इंशाल्लाह हम उनको हल करेंगे। जिरगा कल से शुरू है, इस जिरगे का मैं मेज़बान हूँ। ये जो पूरी कौम है यहाँ पर वो मुंतज़मीन में है, और जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो हम सबके मेहमान हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, बात करेंगे, अपने अपने इलाके के मुताबिक अपने वो मुतालबात पेश करेंगे, और उसके बाद एक करारदाद के ज़रिए ये तमाम मुतालबात इंशाल्लाह सबके सामने आएंगे। इन मुतालबात को इंशाल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला लेकर उन तमाम जगहों पे पेश करूँगा। ये मुकदमा इंशाल्लाह मैं लड़ूँगा, ये मेरा हक, इनका हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मुकदमा मैं लड़ूँगा, और इंशाल्लाह हमारे इंशाल्लाह मुतालबात इंशाल्लाह मनवाएंगे हम, और साथ साथ इंशाल्लाह अमन कायम करने के लिए अपनी जदोजहद, अपनी ये कोशिश और उसके लिए कुर्बानी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। 9 शहीद तो मेरे अभी रिसेंटली 9 मई में मेरे भी हुए थे, तो जानी नुकसान का तो कोई अज़ाला हो नहीं सकता। एक कुर्बानी है, एक मकसद के लिए, तहरीक के लिए, एक मिशन के लिए, और हमारा ईमान है कि मौत वाहिद चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अब वो हादसे में हो, वो कुर्बानी के लिए हो, वो तहरीक के लिए हो, वो मकसद के लिए हो, वो तो अज़ाला हो नहीं सकता। लेकिन इंशाल्लाह उनके ख़ानदानों के लिए ज़रूर मैं ऐलान नहीं करना चाहता इस चीज़ का, लेकिन मैं उनके ख़ानदान के लिए इंशाल्लाह भरपूर, उनके अगर बच्चे हैं या उनके घर वाले हैं, भरपूर कफ़ालत करके हम करेंगे।